ماہر علم انسان، مصنف اور محقق کی حیثیت سے ڈاکٹر آر ایل میلیما یورپ کے علمی حلقوں میں خاص عزت اور شہرت کے مالک تھے۔ وہ ایمسٹرڈیم کے استوائی عجائب گھر میں اسلامی شعبے کے صدر اور نگراں تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے ایک پاکستان کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں، مجھے اسلام میں کیا حسن نظر آیا، وہ کون سی جاذبیت تھی جو مجھے اس عقیدے کی طرف کھینچ لائی۔ یہ ہیں وہ دو سوال جن کے جواب مجھے دینے ہیں۔ تو عرض ہے کہ میں نے 1919 میں لیڈن یونیورسٹی سے مشرقی زبانوں کی تعلیم شروع کی اور مشہور مستشرق اور عربی علوم کے ماہر پروفیسر سناؤک ہرگرنج کے اس لیکچروں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگا۔ میں نے عربی میں اس قدر استعداد حاصل کر لی کہ البیادی کی تفسیر القرآن اور غزالی کی ایک کتاب کا ترجمہ کر ڈالا۔ جیسا کہ اس زمانے کی روایت تھی، میں نے تاریخ اسلام اور اسلامی اداروں کے بارے میں ساری معلومات ان کتابوں سے حاصل کیں جو یورپی زمانوں میں شائع ہوئی تھیں۔ 1921 میں مصر گیا اور وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران میں نے الازہر کا خوب مطالعہ و مشاہدہ کیا۔ چونکہ میں نے عربی کے علاوہ سنسکرت، ملائی اور جاوی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا، اس لیے 1927 میں ہالینڈ کی نوآبادی جزائر شرق الہند، جو آزادی کے بعد انڈونیشیا کہلایا، چلا گیا اور جکارتہ میں اعلیٰ تعلیم کے ایک خاص ادارے میں جاوی زبان اور ہندوستانی کلچر کی تاریخ پڑھانے لگا۔ اگلے 15 برس تک میں جاوی زبان اور کلچر کے قدیم جدید شعبوں میں تخصیص حاصل کر چکا تھا۔ اس مدت میں اسلام اور عربی سے میرا رابطہ بالکل برائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب انڈونیشیا پر جاپان کا تسلط قائم ہوا تو میں بھی جنگی قیدی بن گیا۔ رہائی ملی تو 1946 میں واپس وطن چلا آیا اور ایمسٹرڈیم کے رائل ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ میں تدریسی ایجوکیشن کے فرائض انجام دینے لگا۔ یہاں مجھے جاوی زبان میں اسلام پر ایک گائیڈ بک لکھنے کا حکم ملا اور یوں ایک مرتبہ پھر اسلام سے میرا رابطہ قائم ہوا۔ یورپ میں اسلام پر جتنی کتابیں چھپی تھیں تقریباً ساری میں نے پڑھ ڈالی تھیں۔ اس زمن میں مجھے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے رفت سفر باندھا اور 1954 کے آخر میں لاہور جا پہنچا۔ اب تک اسلام کے بارے میں میری معلومات کا ماخذ یورپی لٹریچر تھا، مگر لاہور میں مجھے اسلام کے بارے میں بالکل نئے پہلو سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ دل و دماغ پر اس کے تاثر کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے نماز جمعہ میں شرکت کی اجازت طلب کی، جسے انہوں نے نہایت خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہیں سے میں اسلام کے اعلیٰ و عرفہ قدروں سے واقف ہوا اور میری زندگی ایک پاکیزہ انقلاب سے دوچار ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی روز سے مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا جب ایک جمعے کو مجھے مسجد کے نمازیوں سے خطاب کا موقع دیا گیا۔ اس کے بعد ان گنت دوستوں سے مصافحہ کرنا پڑا، جو اگرچہ میرے لیے اجنبی تھے مگر ان کے بے پناہ تپاک میں سگے بھائیوں کی محبت جھلکتی تھی۔ اس کے بعد میرے دوست مجھے ایک چھوٹی مسجد میں لے گئے۔ وہاں ایک ایسے صاحب خطبہ دیتے تھے جو روانی سے انگریزی بول سکتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی کے خاصے اہم عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے نمازیوں کو بتایا کہ اس اجتماع میں انگریزی الفاظ کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دور دراز کے ملک نیدرلینڈ سے آیا ہوا ایک مہمان ہے، ہمارا ایک بھائی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ بہرحال خطاب ختم ہوا تو پہلے امام کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھی گئیں اور بعد میں انفرادی طور پر لوگوں نے چند رکعات ادا کی۔
میں اٹھ کے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ خطیب صاحب، جنہیں لوگ علامہ صاحب کہہ کر لقب سے پکار رہے تھے، میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ میری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ خیر، میں اٹھا اور مائکروفون کے سامنے جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ میں انگریزی میں بات کر رہا تھا، جبکہ علامہ صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں بہت ہی کم مسلمان رہتے ہیں۔ میں ان کی جانب سے اور اپنی طرف سے آپ حضرات کو عزیز سلام و تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ اپنی آزاد و خود مختار اسلامی ریاست کے مالک ہیں، اور اس ریاست نے گزشتہ 7 برسوں میں خاصا استحکام حاصل کر لیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ میں اپنے وطن واپس جا کر بتاؤں گا کہ پاکستان میں مجھے مہمان نوازی اور بہت اخلاص کے ساتھ کس بے پناہ سلوک کے مستحق سمجھا گیا۔ ان الفاظ کا اردو ترجمہ کیا گیا تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ سینکڑوں نمازی غیر معمولی اشتیاق اور کمال محبت کے ساتھ میری طرف لپکے۔ ان کے چہرے خلوص اور پیار کے نور سے چمک رہے تھے، اور انہوں نے اخوت و یگانت کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو دل و دماغ سے آگے میری روح میں اترتی جا رہی تھیں۔ میں نے بچشم سر مشاہدہ کر لیا کہ اسلام کا رشتہ اخوت دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سچی بات ہے، اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں پاکستان کے مسلمانوں نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام محض قوانین کا ایک مجموعہ نہیں، بلکہ محبت کا کارواں دوائے زمزمہ بھی ہے، جو پیاسی روحوں کو سیراب کرتا اور ویران دلوں میں سدا بہار پھول کھلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا وہ حسین گلدستہ ہے جس سے مسلمان سب سے زیادہ سے پہلے نوازا جاتا ہے۔ یوں ایمان و علم کی روشنی نے میرے دل و دماغ کو بھی منور کر دیا، اور میں نے اسلام قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کی کون سی باتوں نے مجھے متاثر کیا۔ نمبر 1، صرف ایک اعلیٰ و برتر ہستی اللہ کا اقرار۔ یہ نظریہ فطرت کے اتنا قریب ہے کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی انسان اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، سبھی مخلوقات اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، مگر ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور ساری کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ حکمت، طاقت اور حسن کا منبع ہے، وہ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنی کائنات مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان سے رابطہ براہ راست قسم کا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام میں عیسائیت کی مانند پاپائیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس مذہب میں انسان اپنے اعمال و افعال کے لیے آزاد و خود مختار پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے دار الامتحان ہے، جہاں اسے دوسری زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے، اور اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے، اور کسی دوسرے کی قربانی اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مذہب میں کوئی جبر نہیں، صداقت جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر لو۔ اسلام کے ان سنہرے اصولوں میں رواداری اور حق شناسی کا جو جوہر پایا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام انسانوں کو رنگ و نسل اور علاقے سے ماورا ہو کر رشتے اخوت میں منسلک کرتا ہے، اور صرف یہی وہ مذہب ہے جس نے عملی طور پر اس اصول کو اپنا رکھا بھی ہے، دکھایا بھی ہے کہ مسلمانوں میں دنیا کہیں بھی ہوں، وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے۔ اللہ کے سامنے سارے انسان یکساں درجہ رکھتے ہیں، اور اس کا سب سے خوبصورت اور روح پرور منظر مظاہرہ حج کے موقع پر احرام باندھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلام زندگی میں روح اور مادے دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی و روحانی پرورش کا گہرا تعلق اس کی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسے زندگی میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ روح اور جسم اپنے اپنے دائروں میں ترقی کر سکیں۔ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء ممنوع قرار دینے کا عمل اپنے اندر
وہ عظمیت رکھتا ہے جس نے اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں صدیوں آگے لا کھڑا کیا ہے۔ یہ وہ مختصر تعارف تھا ڈاکٹر R.L. میلیما کا، ہالینڈ کے مشہور و معروف پروفیسر کا، ان کے الفاظ اور ان کا تعارف جن سے وہ متاثر ہو کے اسلام سے مسلمان ہوئے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اس پہ کامنٹ اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ میں تاثرات لکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔